बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि बच्चों की तख्लीक़ी सलाहियतों में इजाफ़ा कैसे करें। बच्चों की क्रिएटिविटी में कैसे इजाफ़ा करें। किसी इंसान की तरफ से नए आइडियाज़, तख़य्युलात या नई थ्योरीज़ सोच कर पेश करना और फिर उनको हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश करना तख्लीक़ियत कहलाता है। जिस इंसान में ये सलाहियत होती है वो दुनिया की चीज़ों में पाए जाने वाले गैर मरबूत नुक्तों यानी मिसिंग डॉट्स को ढूंढता है और उनको इस अंदाज से जोड़ता है कि एक नई और हकीकी शक्ल वजूद में आती है। तख्लीक़ियत का बुनियादी इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, नया सोचना और नई चीज़ वजूद में लाना। यानी तख्लीक़ी ज़हन का हामिल इंसान पहले निहायत गहराई में जाकर किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करता है, दुनिया में पहले से पाए जाने वाली उस चीज़ के तमाम मॉडल्स को सामने रखता है और फिर उन मॉडल्स से हटकर कोई नया मॉडल पेश करता है। यही तख्लीक़ कहलाती है या तख्लीक़ियत कहलाती है। तख्लीक़ी अमल अजसाम व आराज़ दोनों में हो सकता है। मसलन नए आइडियाज़, नई साइंटिफिक थ्योरीज़, नई साइंटिफिक कंपोजिशंस पेश करना और तफरीह से ताल्लुक़ रखने वाली तख्लीक़ात व ईजादात वग़ैरह आराज़ में तख्लीक़ की मिसालें हैं। जबकि अजसाम में तख्लीक़ की मिसाल में कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस, तमाम होम अप्लाइंसेस और इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें पेश की जा सकती हैं। आम ज़िंदगी के मामूलात और कामों को करने के लिए रिवायती अंदाज से हटकर नए अंदाज से सोचना और नए तरीके से उनको करना भी तख्लीक़ियत का हिस्सा है। इसके अलावा हर इंसान अपने अहवाल व ज़ुरूफ़ में रहकर दुनिया की आम चीज़ों के बारे में सोचकर कोई नया फ़ैसला करे या किसी काम में फंसने के बाद सोचकर कोई नया रास्ता ढूंढ निकाले, ये भी तख्लीक़ी रुझान का हिस्सा कहला सकता है। तख्लीक़ी सलाहियत क्यों अहम है? तख्लीक़ी सलाहियत की इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस इंसान में तख्लीक़ी सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़िंदगी में आसानी महसूस करेगा और ज़िंदगी के कामों और मामलात को कामयाबी के साथ निपटाने की सलाहियत का हामिल होगा। तख्लीक़ी सलाहियत हर काम के लिए नए रास्ते तलाश करने और ज़िंदगी के आम मसाइल को आसानी हल करने में मदद देती है। ज़ाहिर है ज़िंदगी मसाइल और चैलेंजेस की जगह है। जब इंसान में तख्लीक़ी सलाहियत होती है तो वो आसानी के साथ ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकता है। न सिर्फ सामना कर सकता है बल्कि उन मसाइल का कामयाब हल भी आसानी के साथ निकाल सकता है। तख्लीक़ी सलाहियत का एक और फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल को बड़ी तस्वीर में देखने के काबिल हो जाता है। जब मसाइल को बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो उन मसाइल के सर और पैर से इंसान को आगाही होने लगती है। बड़ी तस्वीर में उन मसाइल का दुरुस्त मकाम मुतय्यन हो जाता है और उन मसाइल से बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम हो जाता है। उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक आदमी घने जंगल में गुम हो जाता है और उसको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं, तो उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि किसी ऊंचे दरख्त या ऊंची चोटी पर चढ़कर जंगल का पूरा नक्शा देखने की कोशिश करे। जब जंगल की पूरी तस्वीर उसके सामने आएगी तो निकलने का रास्ता भी उसे मालूम हो जाएगा और वो आसानी से वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब होगा। तख्लीक़ी सलाहियत इंसान को बड़ी तस्वीर में ज़िंदगी के मसाइल को देखने की सलाहियत अता करती है। तख्लीक़ी सलाहियत इंसान को हरदम मुतहर्रिक और पुरजोश रखने में भी मदद देती है। नीज़ उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि उसकी वजह से इंसान के कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी में काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि ख़ुद एतमादी और तख्लीक़ियत एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। तख्लीक़ी सलाहियत के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। उसकी वजह से इंसान न सिर्फ ख़ुद कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है बल्कि वो अपने माशरे और दुनिया को भी खुशहाल और पुरआसाइश बनाने में भरपूर किरदार अदा कर सकता है। चुनांचे आज के दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ तरक्की इसी तख्लीक़ कारी की ही मरहून मन्नत है। सवाल ये है, तख्लीक़ी ज़हन और सलाहियतें फ़ितरी होती हैं या कस्बी? तख्लीक़ी ज़हन फ़ितरी होता है या कस्बी? इस सवाल के जवाब में माहिरीन की आरा मुख्तलिफ हैं, जिनमें से कुछ फ़ितरी होने के कायल हैं और कुछ कस्बी के।
جبکہ بعض کا خیال ہے کہ بچوں کے تخلیقی ذہن کا کچھ حصہ فطری ہوتا ہے اور کچھ کسبی ہوتا ہے۔ پھر بچے کی تخلیقی صلاحیت میں فطری اور کسبی حصے کا تناسب کیا ہے، اس میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ان تمام آراء کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ تخلیقی ذہنیت کا کچھ حصہ بچہ موروثی طور پر لے کر آتا ہے۔ اس میں انسانی جینز کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی بعض والدین کے بچے کمزور وراثت لے کر آتے ہیں، جبکہ دوسرے والدین کے بچے تخلیقیت میں نسبتاً مضبوط وراثت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تخلیقی ذہانت کا حصہ لے کر ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد بچے کی فطری تخلیقیت کو اچھا ماحول اور اچھے مواقع فراہم کیے جائیں اور اس کی اچھی سی پالش کی جائے تو اس کی تخلیقی صلاحیت اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ لیکن اگر غلط پیرنٹنگ، غلط ٹیچنگ اسٹائل کے ذریعے سے اس کی تخلیقی ذہانت کو دبا دیا جائے یا تخلیقی ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے بچے کو اچھا ماحول نہ دیا جائے اور اس کی تخلیقی ذہانت کی اچھی سی پالش نہ کی جائے یا بعد میں بھی اس بچے کو تخلیقی کاموں کے لیے مواقع نہ مل سکیں تو یہ صلاحیت ہونے کے باوجود دب جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور انسان تخلیقی ہونے سے رہ جاتا ہے۔ تخلیقی ذہن کی پہچان یہ ہے کہ وہ روایت سے ہٹ کر سوچنے اور کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ زندگی کے مختلف نقطوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، ان نقطوں کو اس انداز سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کسی اور نے اس انداز سے نہ جوڑا ہو۔ پہلے اعلیٰ ذہانت یعنی IQ لیول رکھنے والے طلبہ کو ہی فطری طور پر تخلیق کار سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ذہانت اور چیز ہے اور تخلیقی صلاحیت اور چیز۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ذہین شخص ہی تخلیق کار بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان ذہین تو ہے، اس کی یادداشت اور IQ لیول بہت بہتر ہے، لیکن تخلیق کار نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تخلیقی صلاحیت ہر انسان مختلف تناسب سے پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن پیدائش کے بعد اس کے ماحول میں، یعنی اس کے گھر میں، اسکول میں، دیگر تعلیمی اداروں میں، ارد گرد میں اور بعد کی پروفیشنل زندگی میں اس کو تخلیق کے کیا مواقع ملے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تخلیقیت یعنی ان کی کریٹیوٹی کو پروان چڑھانے پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے، تخلیق کا میدان کیا ہے؟ تخلیق کاری کے میدان میں حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے حاصل شدہ مادی علوم، مادی دنیا کی ترقی اور یہاں کی تمام دریافتیں، عام انسانی زندگی کے مسائل کا حل، نیز کائنات کے تمام سربستہ راز شامل ہیں کہ ان میدانوں میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے اور تخلیق کی کوششیں کرنی چاہیے۔ تاہم وحی کے علوم یعنی قرآن و حدیث کا علم تخلیق کے میدان کا حصہ نہیں، کیونکہ وحی کے علوم انسانی حواس اور عقل سے ماورا ہیں۔ جہاں جا کر حواس اور عقل جواب دے جاتے ہیں، وہیں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے علوم کے اندر تخلیق کاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی، البتہ علوم وحی کے فہم، ان علوم کی دعوت و تبلیغ کرنے، دینی علوم کی ترویج کے سامنے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں علوم وحی کے اطلاقات کے بارے میں نئی سے نئی کوشش کی جا سکتی ہے، وہ تخلیق کاری کے منافی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچوں میں تخلیقی ذہن کو کیسے پروان چڑھائیں؟ بچے پیدائشی طور پر تخلیقی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بھرپور تجسس پایا جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بچوں کے اس رجحان کو بہتر ماحول فراہم کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو بچوں کی تخلیقی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً والدین اپنے گھر میں تخلیقی کاموں کے لیے ایک گوشہ یا کمرہ مختص کریں جہاں بچوں کی تخلیقی دلچسپی کے حوالے سے تمام چیزیں موجود ہوں۔ بچوں کو پوری آزادی سے وہاں کام کرنے کی نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس موضوع پر والدین اپنے بچوں سے بات چیت بھی کریں۔ خود والدین بھی ان کاموں میں بچوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً حصہ لیتے رہیں تو بچوں کی تخلیقی صلاحیت میں بہت جلد ترقی ہوگی۔ والدین اور اساتذہ بچوں کے حوالے سے اپنی روایتی حکمت عملی میں ترمیم کریں،
وہ خود بھی تخلیقی کاموں میں حصہ لیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ان کو ہر چیز میں اپنے جیسا سوچنے اور اساتذہ اپنے ہی الفاظ میں سوالات کو رٹا لگوانے کی کوشش قطعاً نہ کریں، بلکہ ان کا ذہن جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے لیے کچھ حدود متعین کر کے ان کو مزید سوچنے اور نیا کچھ سوچنے اور کسی مسئلے کا نیا حل نکالنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کی خیالاتی دنیا آباد کریں، ان کو کہانیاں سنوائیں، ان کے تخیل کو پروان چڑھائیں، کسی ایک چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا تجربہ کروائیں اور ہر زاویے سے آنے والے کو الفاظ اور کیفیات میں محسوس کروائیں۔ کسی چیز کو روایت سے ہٹ کر سوچنے کا انداز بھی بچوں کو سکھائیں۔ مثلا نیوٹن نے کیا کیا کہ درخت سے سیب ٹوٹ کر گرا، جو عام سی بات تھی اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب سیب گرا تو نیوٹن نے روایت سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کی اور سوچا کہ سیب نیچے کی طرف کیوں گرا، اوپر کی طرف یا ادھر ادھر کیوں نہیں گیا۔ روایت سے ہٹ کر سوچ کے اس نئے انداز سے ہی عظیم قانون کشش ثقل، لا آف گریویٹی ہمیں ملا، جس سے عظیم ایجادات کی راہیں کھلی۔ اسی طرح روایت سے ہٹ کر خواب دیکھنا بھی بچوں کو سکھائیں۔ ایلس ہوئے، جو سلائی مشین کا موجد ہے، 1845 میں جب وہ اپنے سلائی مشین پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، پوری مشین ایجاد کی، لیکن اس میں سوئی کے ناکے کا وہی پرانا اور روایتی انداز رکھا کہ اس کا ناکا اوپر کی طرف سے رکھا، جس کی وجہ سے یہ پوری مشین کپڑے سینے کے بجائے جوتے سینے کے ہی قابل بن سکی۔ اب یہ مسئلہ اس کے ذہن پر سوار تھا کہ کس طرح سے اس کا حل نکالا جائے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جنگلی وحشیوں نے ایلس کو پکڑا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سلائی مشین بنا دو ورنہ ہم تمہیں بلی چڑھا دیں گے۔ خواب میں کوشش کے باوجود اس سے سلائی مشین نہ بن سکی، جس کے نتیجے میں وحشی اسے قتل کرنے کے لیے میدان میں لائے تو ان کے پاس نیزے تھے جن کی نوک کی طرف سوراخ بنے ہوئے تھے۔ خواب میں نیزے کی نوک میں سوراخ دیکھ کر سلائی مشین کی سوئی کے لیے نیا آئیڈیا اسے مل گیا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ بس اسی آئیڈیا سے مدد لیتے ہوئے روایتی سوئی کے برخلاف سوئی کی نوک میں چھید کروایا، جس سے سلائی مشین کی کارکردگی بہترین ہو گئی اور وہ کپڑے سینے کے قابل ہو گئی۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کرنے والے کام۔ گھر اور اسکول میں ڈسپلن کے نام پر بچوں کو دبا کر رکھنا اور تخلیقی ذہنیت کا گلا گھونٹنا، ہر کام سے بچوں کو روکنے اور ڈرانے کی کوشش کرنا، خصوصاً شہری زندگی میں یہ چیز بہت ہوتی ہے۔ مثلا دیواریں خراب مت کرو، بجلی کی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، گھر میں گندگی مت پھیلاؤ، گھر کی فینسی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہر چیز میں مت کرو اور مت کرو ہی جب بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو اس سے تخلیقی صلاحیت رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے بجائے ان کی یادداشت کی صلاحیت پر فوکس کرتا ہے، جس سے بچے رٹنے کے تو ماہر